مفتی علی اصغر صاحب ماشاءاللہ استاذ العلماء ہیں، ان کے کئی شاگرد آج جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ہیں، تخصص فی الفقہ میں انہوں نے ماشاءاللہ تدریس فرمائی ہے، اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ ان کے فتاوے بیانات ہم سنتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیسے ماشاءاللہ درس نظامی آپ نے کیا؟ آپ نے کئی بار بتایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار پھر ناظرین کی ایک نئی تعداد ہوگی، تو ماشاءاللہ آپ نے کیسے ان تمام چیزوں کو کیا؟ دیکھیے دینی مدارس جو ہیں ان کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ سب سے نمایاں جہت تو یہ ہے کہ وہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری ایک بہت بڑی جہت، چونکہ آج اتوار ہے اور اتوار کو حکام تجارت ہوتا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، تو تجارت آج آپ کے سلسلے کے ٹائم پہ ہی آپ تشریف لائیں۔ تجارت تو معیشت کو ہم بھول نہیں سکتے، کیا بات ہے، اس ٹائم میں خاص طور پہ ماشاءاللہ۔ یہ تو تجارت ہو رہی ہے نا۔ ایک بہت بڑی جو وہ اپنا پہلو ہے، جی اب معیشت کے اعتبار سے پہلو دیکھیں جی کہ دعوت اسلامی کے دینی مدارس اور اہل سنت کے اور دینی مدارس بھی بغیر فیس لیے طلباء کو پڑھاتے ہیں، جی ایک موقع فراہم کرتے ہیں، آپ آئیں، پڑھیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میرا تعلق ایک بہت ہی غریب فیملی سے تھا، اچھا، مجھے جامعۃ المدینہ نے موقع فراہم کیا، میں نے آ کر داخلہ لیا۔ کون سے شہر سے آپ؟ میرے والدین تقسیم ہند کے وقت انڈیا سے ہجرت کر کر آئے تھے، اور پھر قافلوں کو جس شہر میں بسایا گیا وہیں آباد رہے۔ صحیح۔ جھڈو شہر تھا، ڈسٹرکٹ میرپور خاص کا۔ جھڈو شہر تھا، جی، چھوٹا سا شہر ہے، اور باہر نکل کر ہی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب باہر نکل کر معاشی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی پوزیشن تھی کہ میں کسی بڑے ادارے کے اندر پڑھتا جس میں لاکھوں لاکھ کا خرچہ ہوتا۔ صحیح۔ مجھے نہ ذہن تھا، میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ جناب کوئی 30 مارک خان اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ نے وہ ماحول فراہم کیا واہ واہ واہ۔ کہ میں نے اپنے دین پڑھنا شروع کیا، کوئی فیس ادا نہیں کی، میں ہاسٹل میں رہا، یعنی تقریباً فارغ ہونے تک ہی میں ہاسٹل میں رہا تقریباً، اور میں نے زندگی کے اس وقت کو غنیمت جانا، کوشش کی کہ کوئی بھی مصروفیات نہ رکھی جائے، صرف میرے کئی کلاس فیلو پڑھانا شروع کر دیا، کئی کلاس فیلوز نے امامتیں کی، لیکن میں ہر ایک چیز سے کتراتا تھا، فوکس ہوتا تھا کہ میں پڑھاؤں، یہاں تک کہ فارغ ہونے کے بعد بھی مجھے کہا گیا کہ آپ جا کے پڑھائیں، میں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا، میں نے افتاء کرنا ہے۔ بہت زبردستی کی گئی، تو یہاں فیضان مدینہ میں آیا ایک دن کے لیے، میرا جو ہے نا نام وام جو ہے نا وہ لکھ لیا گیا، ہاں بھی یہ پڑھائیں گے، اس کے بعد میں آیا ہی نہیں، اللہ، وہ ڈھونڈتے رہ گئے۔ تو میں نے مینیج جب دیکھا اپنا شیڈول کہ میں کس طرح مینیج کروں گا، تدریب کا موقع نہیں مل رہا تھا، تدریب کنز ایمان میں تھی، پھر ظہر کے بعد کلاس تھی، آپ کا ٹارگیٹ دارالفتہ تھا؟ دارالفتہ تھا۔ تو پھر اسی سال میں 3-4 مہینے گزرنے کے بعد مفتی فاروق صاحب نے چھوڑا پڑھانے کے لیے، پڑھانے سے چھوڑا انہوں نے کنز ایمان میں، وہاں 3 گھنٹے کی تدریس تھی، 7:30 سے 10:30، تو پھر میں وہاں، اور پھر دارالفتہ وہیں تھا، کنز ایمان میں ہی پڑھایا، اور وہیں پھر آپ نے تو وہاں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوران طالب علم میں نے کوئی ایسے مشاغل اختیار نہیں کیے جو پڑھائی کو پر اثر انداز ہوتے ہوں۔ ہاں، اپنے جیب خرچ کے لیے تقریباً 2-3 سال یہ فیضان مدینہ کے فٹ پاتھ پر اسٹال لگتے تھے، تو عطر کا اسٹال میں لگاتا تھا اپنا جمعرات کو، ہر جمعرات کو، اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں۔ تو مجھے ایک موقع فراہم کیا، میں نے مطلب کہ میری جہالت دور ہوئی، میں نے دین سیکھا، دین پڑھا، دین کی تشریحات پڑھیں۔ یہ اگر مجھے موقع نہ ملتا تو میری زندگی کے اندر چینج کیسے آتا؟ لوگ رونا روتے ہیں کہ جناب دینی جو مدارس ہوتے ہیں وہ کوئی معاشی مستقبل فراہم نہیں کرتے، ان کو سامنے ماشاءاللہ الحمدللہ معاشی مستقبل ہے، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، واہ واہ واہ۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی جو نا پودا نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر بہت اچھا بیج بویا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ طلباء کی اخلاقی نکھار پیدا کیا جاتا ہے، طلباء کے اندر فکری نکھار پیدا کیا جاتا ہے، طلباء کے اندر جو ہے وہ عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں یہ بتائے جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ریشو ہے، آپ جامعۃ المدینہ کے دفتر میں چلے جائیں
تو وہاں لسٹ لگی ہوئی ہے کہ ایک فارغ التحصیل مدنی فارغ ہونے کے بعد کہاں کہاں جا سکتا ہے. نہیں کہاں کہاں جا سکتا ہے اس کا تو منظر ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ کوئی مدنی چینل کے مفتش بن گئے ہیں, تو کوئی المدینہ العلمیہ میں ہیں, تو کوئی ماشاءاللہ خطیب و امام بن گئے. ماشاءاللہ یہ اب کوئی کمال. طالب علم ایسا ہے جس نے پڑھائی صحیح نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو باصلاحیت نہیں بنایا, اس کے لیے جگہ تو کہیں بھی نہیں ملے گی. وہ کوئی اسکول میں پڑھے یا کہیں بھی پڑھے, اسکول میں پڑھ کے بھی کامیاب نہیں ہوتے. لیکن آپ اس پہلو کو دیکھیے کہ دعوت اسلامی کے تحت اگر 50,000 طلبہ پڑھ رہے ہیں تو 50,000 طلبہ کے معاش کے لیے ایک پوری جو ہے نا وہ پلاننگ ہو رہی ہے. الحمدللہ. میں آپ کو بتاؤں مفتی صاحب, ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے, ابھی آسٹریلیا کے اسلام میں لائیو تھے, انہوں نے مجھے باقاعدہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے انگلش بولنے والے علماء دیجئے. سنی مسجدوں نے اب رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے, ہمیں دعوت اسلامی کا انگلش بولنے والا عالم دین چاہیے. مسجدیں ریڈی ہیں, ایک اچھی سیلری ریڈی ہے, صلاحیت اچھی پیدا کر لیں تو انشاءاللہ مستقبل روشن ہی روشن ہے.